جو اس صورت کا مرکزی کردار ہے، جو ہیرو ہے اس صورت کا، ٹھیک ہے جی، جس کے گرد پوری اس صورت کا خلاصہ ہے، جو اصحاب القریہ علاقہ ہے، اور اس قریے کے اندر حبیب نجار اللہ کا پیارا بندہ ہے، ٹھیک ہے جی، جس نے اپنی جان تک قربان کی ہے۔ پرسوں ہم نے اس کا تعارف پڑھا، کس طرح 3 بندے آئے بستی میں، 3 رسول تھے، انہوں نے آ کے تبلیغ کی، پہلے 2 آئے، کفار نے جھٹلایا، بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈال دیا، پھر تیسرے رسول آئے، انہوں نے اپنی حکمت سے اللہ کے فضل سے ان کو جیلوں سے نکلوایا، اور تینوں نے مل کے اللہ کی تبلیغ کی۔ جب تبلیغ کی تو آگے کل ہم نے پڑھا کہ قوم خلاف ہو گئی، انہوں نے ان تینوں کے خلاف رسولوں کی تکذیب کرنا، رسولوں کا مذاق اڑانا، توبہ استغفار، اور رسولوں کو دھمکیاں دینا اور گستاخی کرنا شروع کر دی کہ یہاں سے نکل جاؤ، تمہاری وجہ سے یہاں کیا آ گیا، تم توبہ استغفار نعوذ باللہ، تم جو ہے نا بدبخت ہو کہ تمہاری بدبختی کی وجہ سے تم منحوس ہو، توبہ استغفار۔ کفار نے نبیوں کو کہا، مشرکین نے، سوری۔ اب کل بات ہم نے یہاں تک پڑھی تھی، تو وہ حبیب نجار بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کے دیکھا کہ قوم نبیوں سے لڑ رہی ہے، اس نے کہا اللہ کے پیارے بندے ہیں، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کے ہاتھ چومو، ان سے جنت کیا، تمہیں جنت کے ٹکٹ دے رہے ہیں، تم ان سے جو ہے نا تبلیغ حاصل کر کے جنت کی طرف حقدار بنو، نہ کہ تم ان کی گستاخی کر کے تمہارے اوپر ورنہ بڑا عذاب آ جائے گا، اللہ معاف فرمائے۔ یہ اس نے کل تبلیغ کی نبیوں کے ساتھ مل کے۔ اب آج ہم اس سے آگے کی بات پڑھیں گے، اور اس نے تبلیغ کس انداز میں کی تھی، اس نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بت اور یہ شرک، یہ ساری چیزیں ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا، حبیب نجار کی مختلف ہسٹری ہے، جس میں ہم نے پڑھا وہ لکڑیوں کا کام کرتا تھا، وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا، لیکن ایک یہ بھی پڑھا کہ حبیب نجار، اس کا جو نجار نام ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بت بناتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کیا کرتا تھا؟ بت بناتا تھا۔ اللہ جب چنتا ہے، اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو فرعون کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار بنتی ہے۔ اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو موسیٰ کو فرعون کے گھر میں اسی سے پلوا کے اور آگے سارا سلسلہ اللہ یوں چلاتا ہے جب اللہ نے چلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چچا آزر نے کیا کہا؟ یہ بت لے جاؤ اور جا کے ادھر، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم کو گھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بت ہیں، یہ جا کے بیچو، اور ابراہیم باہر جا کے یہ کہہ رہے ہیں یہ تمہیں کچھ دے سکتے نہیں ہیں۔ اللہ ایک، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ یوں توڑواتا ہے اور یوں ہدایت کی طرف اور یوں اپنا معاملہ، ٹھیک ہے جی، یہ کرواتا ہے۔ تو حبیب نجار بھی بت بناتا تھا، اور جب یہ نبی آئے تھے، اس کو اس نے ملا تو اس کے بیٹے کو شفا ہوئی، تو اس نے ان پہ ایمان لایا، اور پھر غار میں جا کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ آدھا مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کے کماتا ہے، اور آدھا یعنی دیہڑی اگر 2000 روپیہ تو 1000 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، 1000 روپیہ اپنے بیوی بچوں پہ جا کے خرچ کرتا ہے۔ ایویں نہیں اللہ کا پیارا جا کے بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی نہیں خلیل بنے۔ فرشتے نے کہا میں دیکھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا بس یہ سبوہن، یہ نہیں کہا سبوہن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، فرشتے نے پڑھا تو حضرت ابراہیم کو کہیں سے آواز سنائی دی، پتہ نہیں یہ کون پڑھ رہا ہے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک، تو ڈھونڈتے بڑی دیر لگائی، پہنچے، اپنا ریوڑ تھا، بہت مال مویشی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ اس نے کہا میں تو نہیں سناؤں گا۔ ابراہیم نے عرض کی ایک دفعہ سنا، مجھے بہت پیارے کلمے لگے، سبوہن، تمام تسبیحات اللہ کے لیے، قدوسن، وہ سب سے پاک اور مقدس ذات ہے، ربنا، جو میرا رب ہے اور جو فرشتوں کا رب ہے۔ اس نے کہا نہیں سناؤں گا۔ نے کہا کیا لوگے؟ اس نے کہا یہ جو آپ کے پاس ریوڑ ہے، ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں اور مویشی ہیں۔ انہوں نے کہا تیسرا حصہ تجھے دے دوں گا۔ مثال کے طور پہ اگر 1000 تھے تو 1000 میں سے کتنے؟ 333 ہے جی، 333 تیرے۔ کیا سنا؟ ایک دفعہ سنا، سبوہن قدوس ربنا، کہنا آسان ہے، 1000 بکریوں میں سے جی 333 تو لے جا، ایک لائن کہنا آسان ہے، 333۔ آج کل بھی مثلا بکری ایک 25 30 40 50 ہزار روپے کی بکری ہے، مثال دے رہا ہوں ایک۔ اس نے سنایا، انہوں نے کہا اللہ جی 1333 میرا سیڈ کرو۔ ابراہیم کے دل میں پھر آیا، مجھے پھر سنا، بہت اچھے لفظ ہیں۔ میں نے کہا نہ، پھر سودا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک اور حصہ تیرا، 333 اور 666 تیرے وال چلیاں گئیاں، سنایا۔ تیسری دفعہ پھر دل میں آیا، ابراہیم نے کہا سارا کچھ تو لے جا، مجھے ایک دفعہ سنا دے، سبوہن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ وہ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آئے ہوئے تھے، انہوں نے جو نا اسی ٹائم اللہ کے حکم سے واپس، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں چیک کرنے آیا، اللہ آپ کو خلیل بنائے۔ خلیل ایویں نہیں اللہ بناتا، ویسے ہی نہیں، اللہ 1,00,000 سے زیادہ نبی ابراہیم کی اولاد میں ڈال دیے۔ ابراہیم اتنے بڑے
1 لاکھ سے زیادہ جو نبی ہیں، انبیاء رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. اتنا بڑا حضرت ابراہیم کا درجہ، اتنی بڑی قربانیاں دی اللہ کی بارگاہ میں. موضوع کہیں سے کہیں یہی حبیب نجار کا بھی سلسلہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے پہلے ایمان لایا، پھر وہاں سے بھاگتا ہوا ہے، ڈرا نہیں. اور یاد رکھیں، ڈر اور اللہ کی راہ کے لیے وہی کھڑا ہوتا ہے، وہ تعداد نہیں دیکھتا. بدر میں جو کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے جی، ادھر 313 اور ادھر ہے 1000. 313 جو کھڑے ہوئے تھے انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ بندے 1000 ہیں، ہم 313 ہیں. جس کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ آتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یا شہادت یا غازی، تیسری کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. اللہ، ٹھیک ہے جی. 65 کی جنگ میں جو بزرگ بڑے آپ بیٹھے ہیں، جنہوں نے بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے گھسے تھے، انہیں نہیں نظر آ رہا تھا میں کیا ہوں، بم اڑے گا تو ٹینک پتہ نہیں تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میرے جسم کے پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہوں گے، لیکن ان کے دل کے اندر ہے ایمان. انہیں آگے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. جو سردار صاحب اللہ کی راہ کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے نا، جب مجاہد کھڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت، اسے نظر آ رہا ہے ساری قوم 3 رسولوں کو نہیں بخش رہی. صفدر صاحب رسول ہیں تینوں، ان کو نہیں بخش رہی، تو مجھے تو چھوڑیں گے ہی نہیں. وہ چلو پھر بھی 3 ہے، میں تو 1 ہوں، میں کتنا ہوں؟ وہ 3 رسول ہیں، قوم ان سے لڑائی کر رہی ہے، تو میں تو اکیلا ہوں. اس نے کہا جان کس کی ہے، لیکن میں رسولوں کی گستاخی برداشت نہیں کر سکا. بھاگ کے آیا. اس نے کہا اب قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، حضرت حبیب نجار نے جب آ کے یہ کہا نا مجھے کیا ہے، میں شرک کروں، حالانکہ پہلے بت توبہ کر لی نا، اسلام کی طرف آ گئی، ایمان قبول کر لی، اور اب وہ خود لوگوں کو تبلیغ. میں نے کل بھی بات کی تھی، کسی کا ماضی سامنے، اب یہی حبیب نجار، ابھی اللہ جانتا ہے غلط ہے یا نہیں، ہسٹری میں اختلاف کہ وہ بت بناتے تھے یا نہیں بناتے تھے، یا کم سے کم یہ تو لکھا ہوا ہے نا کہ وہ پہلے ایمان پہ نہیں تھے اور پھر وہ ایمان پہ آ گئے. اب ایمان پہ آ گئے اور نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی مدد کر رہے ہیں، اور قوم ساری سامنے ہے، سارا ماضی سامنے ہے کہ کل تک یہ کیا تھا، خود شرک کر رہا تھا. جو بھی آج کہہ رہا ہے نا، نہ میں شرک کروں گا اور نہ تمہیں شرک کرنے دوں گا. اللہ کے علاوہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. اگر اللہ نے میری زندگی لکھی ہے تم سارے میرا کچھ بگاڑ سکتے نہیں، اور اگر اللہ کے ہاں میری روح ادھر پرواز ہونی ہے تو مجھے دنیا کے تمہارے بت یا کوئی طاقت بچا سکتی. جان اللہ کی ہے. اب جب انہوں نے یہ الفاظ بولے، آگے سے قوم فوراً، پہلے نبیوں سے جو نبیوں کا لحاظ نہیں کر رہی، تو حبیب نجار کا کیا، اور وہ تو ان کا اپنی قوم کا ہے، اس کی کیا لحاظ کریں گے. انہوں نے فوراً توبہ استغفار، انہوں نے سب نے اس کو مل کے حبیب نجار کو پکڑ لیا. سارے لوگ کو مشرک جمع ہوئے تھے، جب پکڑ لیا اب حبیب نجار کو سمجھ آ گئی کہ اب میری شہادت یقینی ہے، اب میں نے بچنا. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں اینٹ ہے، کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں چڑھا تو اس نے اپنا مکہ مارا، کسی کا نہیں چڑھا تو اس نے ٹانگ ماری. اور حضرت حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح مارا کہ روایات کے اندر ان کے پیٹ کی آنتیں بھی باہر آ گئی. یا بندہ ایک ہو، مارنے والے 100 70 80 200 400 بندے ہوں تو بیچارے اس کا کیا بنے گا. اس کو مارا، کسی نے مکے مارے، ٹانگیں ماری، پتھر مارے، سب کچھ جو مارا، ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کا جسم لہو لہان کر دیا. لیکن حبیب نجار کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، اور آگے سے وہ کہہ رہا ہے، حبیب نجار یہ نہیں کہہ رہا، پھر بھی مر بھی رہا ہے، جان نکل رہی ہے اس کی. تو حبیب نجار یہ نہیں کہہ رہا مجھے کیوں مار رہے ہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے درد ہو رہی ہے. حبیب نجار بول کیا رہا ہے، یہ جملہ سنیں. جب بندہ، میں نے ایک بات کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آج ان کا ذکر بار بار آ رہا ہے، مجھے ایک بات بتائیں کہ بندہ کون سا ایسی طاقت ہے، قدرت ہے، کوئی دنیا کا آپ کے سامنے سونا مال کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کچھ بھی رکھ دیے، اپنے بیٹے کو یہاں ہمارے سامنے ذبح کرو، آپ کریں گے؟ کچھ پوری دنیا ہے، اتنا جہاز ملے گا، فلاں کچھ بادشاہ بنا دیں گے، اپنے بیٹے کو کوئی بھی نہیں ذبح کرتا. تو ابراہیم کو اللہ نے کچھ تو دکھایا تھا، کچھ تو دکھایا تھا. جب ابراہیم نے اسماعیل کو اپنے آگے لٹا کے کہا میں تجھے ذبح کروں، میرا اللہ کہہ رہا ہے ذبح کر، اللہ کچھ اور دکھاتا ہے. ان کی لو کہیں اور لگ جاتی ہے، انہیں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. جو اپنی جان یا اپنی اولاد یا اپنا ماں کے لے جائیں اللہ کے لیے، انہیں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، انہیں اللہ چن لیتا ہے، اللہ پسند کر لیتا ہے، اللہ کوئی اور دینا چاہتا ہے انہیں. اسی طرح حبیب نجار کو نظر آ رہا ہے میرے لیے انشاءاللہ آگے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے. حبیب نجار کی زبان پہ یہ ہے، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا، میری بات سنو.
اب یہاں پہ دو دلیل روایت ہیں. ایک تمہارے رب سے مراد ہے، یعنی وہ سب کو کہہ رہا تھا کہ صرف میرا رب نہیں ہے، میں تمہیں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اگر وہ سب سے بات کر رہا تھا جب اسے مار رہے ہیں، اور اگر وہ صرف رسولوں کو کہہ رہا تھا تو اس سے یہ مراد تھا کہ رسول تینوں رب کو مانتے ہیں. اے رسولوں تم گواہ رہو. جب بندہ مرنے لگے اور اس بندے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ ایمان جو ہم کہتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. آمین آمین کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حال میں مرنا ہے اس حال میں اٹھنا ہے. ایمان پہ مریں گے تو ایمان پہ اٹھیں گے. ایک چھوٹی دعا نہیں میں نے جس پہ کی اور آپ لوگوں نے امین ہی نہیں. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہو رہا ہے، وہ مر رہا ہے، جان نکل رہی ہے، اور وہ رسولوں کو کہہ رہا ہے تم میرے گواہ ہو جاؤ، یہ سارے مشرک لوگ میرے گواہ ہو جاؤ، میں یہ گواہی دے کے جا رہا ہوں اللہ وحدہ، میں مومن مار رہا ہوں، میں مسلمان مار رہا ہوں، میں شہید ہو کے جا رہا ہوں کہ لدخل الجنہ. اور اس سے فرمایا گیا جنت میں داخل ہو جائے. اللہ ساتھ ہی فرما رہا ہے. اس نے کہا میں اللہ پہ ایمان لایا، اور اللہ فرما رہا ہے اس کو جنت. اب بتائیں ابھی تو قیامت ہی نہیں آئی، تو حبیب نجار اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ اس کی 3-4 روایات ہیں. وقت بہت تھوڑا ہے، موضوع وسیع ہے. سمپل جو ہے نا زیادہ تر متفق یہ ہے کہ کیونکہ ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے، ابھی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، تو جیسے مومن بندے کی جب روح لینے کے لیے آتے ہیں نا فرشتے، میں نے ایک پوری یہ اس کے اوپر ہمارا ٹاپک گزرا تھا کہ کافر بندے کی روح لینے آتے ہیں تو اس کو گھسیٹ کے اور مار کے اور ڈرونی شکل میں اوپر سے پھینک دیتے ہیں. مومن بندے کی روح کو لینے کے لیے بھی فرشتے لائن میں لگ کے آتے ہیں اور نورانی کفن لے کے آتے ہیں روح کے لیے الگ. جیسے ہم دنیا میں جسم کے لیے کفن اور خوشبو اور وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی لیے روح کے لیے کفن اور خوشبو اور فرشتے لے کے آتے ہیں نورانی شکل میں، اور اس کی روح کو بڑی مقدس طریقے سے ذکر کرتے ہوئے تسبیحات کرتے ہوئے آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ جنت والے فرشتے ہیں، میری جنت ہی جنت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسے فرمایا گیا تو جنت میں، تو جنتی ہے. کہا کسی طرح میری قوم بھی دیکھ لے. روح نکل رہی ہے اور اس کی روح اس کو نظر آ رہا ہے جنتی فرشتے آئے ہوئے ہیں لینے، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے تو آپ فرشتے نظر آ رہے ہیں، کاش یہ جو مجھے مار رہے ہیں انہیں نظر آئے کہ مجھے اللہ کیا انعام دے رہا ہے. میں انہیں بھی یہی سمجھا رہا ہوں کہ میں جو انعام لے رہا ہوں تم بھی مجھے نہ مارو، نبیوں کی گستاخی نہ کرو، تاکہ تم بھی اس جنت اور ان فرشتوں انعام والے فرشتوں کے اور اللہ کے انعام کے حقدار ہو جائے. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ. کس طرح میری قوم بھی دیکھ لے جیسے میرے رب نے میری بخشش فرما دی ہے، یعنی کیونکہ وہ پہلے شرک پہ تھا، ایمان پہ آیا، اللہ نے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے. وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے مجھے عزت والوں سے گناہ معاف کر دیے اور مجھے عزت دے دی ہے. جو شہید ہو گیا اس کی عزت، شہید کا قطرہ، شہید کے خون کا قطرہ ایسا زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کی بخشش پہلے ہو جاتی ہے. اسے پتہ ہے کہ ادھر خون کا قطرہ گر رہا ہے، تو اس جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اس کو اللہ نے اجر نہیں دیا ہوگا، انعام نہیں دیا ہوگا. وما انزلنا علی قومہ من بعد من جند. اور ہم نے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ معاملہ ہوا اگلا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان ظالموں نے میرے نبیوں کی گستاخی کی، تینوں کی، اور میرے پیارے حبیب نجار کو شہید کر دیا، اب میں ان کو بخشوں گا؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈیل دی ہوئی تھی. میں نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی بڑا لشکر نہیں اتارا. جیسے وہ حبیب نجار کو مارنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں آئے ہیں، اللہ تعداد کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے فرشتے بھی نہیں بلائے اور دیر نہیں لگائی. اللہ نے ایک جبرائیل کو کہا ہے جہاں انطاکیہ میں کھڑا ہو کے چیخ مار. جبرائیل نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب کے دل پھٹ گئے، سب کی روحیں پرواز ہو گئیں، اور حبیب نجار تو شہید ہوا اور سیدھے اس کی روح کو جنت میں لے کے جایا گیا. مگر وہ جو مرے ان کو پیچھے دفنانے والا بھی کوئی نہیں بچا تھا، سب تباہ ہو گئے سب. بے شک ہم نے اس کے بعد اس قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہمیں کوئی لشکر اتارنا تھا. ہاں وہ تو بس ایک چیخ کی مار تھے، ایک چیخ ماری ہے جبرائیل نے، جب وہ سب بجھ کے رہ گئے. آخری منٹ ہے اور آخری آیت ہے. یا حسرتن الباب، کہا گیا ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں. توبہ استغفار. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کتنے قومیں ہلاک کر دی ہیں، اور وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے. اب جو مر گئے آگے چلے گئے انہوں نے واپس نہیں آنا، بلکہ جو ادھر ہیں انہوں نے ہی اللہ کی طرف
جانا ہے اس موضوع کے اندر، اس قصے کے اندر جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نیکی اور اللہ والے ہوں اور تبلیغ والے ہوں ان کی مدد کریں، اور اس مدد میں اگر آپ کا کوئی دنیاوی نقصان ہو رہا تو ہونے دیں، اس کے بدلے اللہ آپ کو عرف والا، اگر جان بھی جاتی ہے تو جانے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کوئی بھی نبی ہو اس کی عزت اور حرمت، اللہ کی عزت اور حرمت، قرآن کی اور تبلیغ کی عزت اور حرمت سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسری بات کہ نبی نجار نے اپنی تن من دھن قربان کر دیا اور خاتمہ اس کا کس پہ ہوا؟ ایمان کے ہوا۔ اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اور تیسری بات جو اس قصے کے اندر پورے کے اندر یہ جو اصحاب القریہ ہے، اس کے اندر ہمیں سارا اصل جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں، اس کے شرک کی نفی کریں، اور جس حد تک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ استغفار جو ہے نا اس کے عذاب سے توبہ مانگیں، اس کا انعام مانگیں۔ اللہ ہم سب کے بھی حال کے اوپر اپنا رحم اور کرم نازل فرمائے۔